اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو یا ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ آیت نمبر 41 ہے، تو اس میں اب ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس پورے رکوع میں۔ انہ کان صدیقا نبیّا، تو ابراہیم جو تھے وہ سچے پیغمبر تھے۔ اس کالا لے ابی ہے یا ابت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اس کالا لے ابی ہے، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے باپ، اپنے باپ سے کہا کہ میرے ابا جان، لما تعبدوا، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، وہ بت پرست تھے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بتوں کو پوجتے ہیں جو کہ ما لا يسمع، جو نہیں سن سکتے، ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ کسی کام بھی آ سکتے ہیں آپ کے، کسی وقت بھی کچھ بھی آپ کے کام نہیں وہ آ سکتے۔ مطلب اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیں اور حق کا راستہ اختیار کریں۔ جب ایسے کہا باپ سے، تو باپ نے آگے سے کہا کہ یا ابت، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان، آپ میرے پاس علم آ گیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایسا علم دیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، واتبعنی، پس میری راہ پر چلے، میری پیروی کرے، اہدک صراطا سویا، میں چلاؤں گا، اہدکا، میں چلاؤں گا آپ کو، صراطا سویا، سیدھے راستے پر۔ باپ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، آپ پرستش نہ کیجئے شیطان کی۔ بت جو ہے شیطان ہی تھے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے، عصیہ، نافرمان۔ یا ابت انی اخاف، ابا جان، مجھے تو ڈر لگتا ہے، مسکا، کہ آپ کو کہیں نہ آ پکڑے، عذاب من رحمان، رحمان کا عذاب، اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، فتکونا للشیطان ولیا، پس آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی۔ جب آپ بتوں کو پوج رہے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا آپ پر، اور پھر وہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے اور آپ کا مقدر دوزخ ہوگا۔ تو مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پر آ جائیں، میرے راستے پر چلے، میں آپ کو اللہ کے راستے پر چلاؤں گا۔ تو اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کالا راغب، تو باپ نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا تو مجھے، اس نے کہا کالا، اس نے کہا راغب، کیا تو مجھے ہٹاتا ہے اس راستے سے، انتا، تو مجھے ہٹاتا ہے، ان آلہتی، میرے معبودوں سے، تو مجھے میرے معبودوں سے دور ہٹاتا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو مجھے میرے معبودوں سے دور ہٹاتا ہے، یعنی کہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں اور جس راستے پر تو چل رہا ہے اس راستے پر آ جاؤں، تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔
تو آگے سے کہہ رہا ہے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، بیٹے سے کہہ رہا ہے اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کرا دوں گا، یعنی پتھروں سے ماروا دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، وَاہْجُرْنِی، اور دور ہو جا مجھ سے، ملیہ ایک لمبی مدت کے لیے، یعنی چھوڑ جا مجھے، یہاں سے چلے جا، لمبی مدت کے لیے چلے جاؤ۔ کالا سلام علیکہ، تو بیٹے نے کیا کہا؟ آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں ضرور بخشش مانگتا رہوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ کتنا فرمان بردار بیٹا کہ باپ ایسے دھتکار رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اپنے رب سے پھر بھی آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، میری بات مان لے گا اور آپ کو بخش دے گا۔ وَأَعْتَزِلُکُمْ، اور کنارہ کشی کرتا ہوں میں تم لوگوں سے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں تم سے کنارہ کشی کرتا ہوں، یعنی آپ لوگوں سے دور چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ دور چلا جاؤ لمبی مدت تک کے لیے، تو میں چلا جاتا ہوں دور۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، تو دور چلا جاتا ہوں اور میں ماں تدعون، نہیں میں پکاروں گا، ماں کا مطلب نہیں، اور نہیں میں پکاروں گا من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور پکاروں گا میں اپنے پروردگار کو، نہیں پکاروں گا میں جس کو تم پکارتے ہو، یا باپ سے کہہ رہا جس کو آپ پکارتے ہیں میں اس کو نہیں پکاروں گا، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ ایسا امید ہے الا اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے نا امید نہیں رہوں گا، محروم نہیں رہوں گا، یعنی میں دعا مانگوں گا تو اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، مجھے محروم نہیں کرے گا۔ مطلب اتنا بھروسہ تھا انہیں اللہ تعالیٰ پر، اور ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان کو۔ فَلَمَّا آتَاذَ لَهُمْ، پھر جب وہ کنارہ کش ہو گئے باپ سے، باپ کی قوم سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی اس پوری قوم سے وہ دور چلے گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے انہیں عطا کیے اسحاق۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں پھر اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب دیا، یعنی پوتا دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور سب کو دی ہم نے اپنے پاس سے رحمت۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيَّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند کیا، عالیہ بلند کیا۔ وَالذِّكْرُ فِي کتاب موسیٰ، اب یہ ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ذکر کیا تھا، کس کا ذکر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس رکوع میں اب اگلا رکوع شروع ہو گیا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کہا کرو۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیّا، اب کہہ رہا اللہ واذکروا فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، یا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو کہ وہ مخلص تھا، برگزیدہ تھا۔ انہ کانا، بے شک وہ تھا، مخلصاً برگزیدہ، وکانا رسولا نبیّا، اور وہ رسول تھا اور پیغمبر تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، من جانب الطور الایمن، مشرق کی طرف سے، دائنی طرف سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے پکارا، کسے پکارا اللہ نے؟
موسیٰ علیہ السلام کو، وَنَادَيْنَاهُ ہم نے انہیں پکارا، من جانب طور ایمانے طور پہاڑ کے دائیں جانب سے ہم نے انہیں پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ اور ہم نے انہیں نزدیک بلایا ناجیہ باتیں کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کس قدر پیارا اللہ کا خطاب ہے کہ ہم نے انہیں قریب بلایا باتیں کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور عطا کیا ہم نے اس کو من رحمتنا اپنے پاس سے رحمت، اخاہ ہارون نبیہ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور قرآن میں ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام کا، انہ کانا صادق الوعد کانا رسول النبی، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا، وعدے کے سچے تھے اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ وہ کیسے تھے؟ وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وہ حکم دینے والے تھے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز کے اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے، حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے، مرضیہ پسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ تھے، یا اللہ نے انہیں برگزیدہ کر لیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ اور قرآن میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبی، وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے اسے ان کا مرتبہ بلند کیا اپنی طرف۔ وَرَفَعْنَاهُ اور اٹھایا ہم نے انہیں مکاناً علیہ ایک بلند مقام پر۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان نبیوں کو ہم نے انعام دیا، اپنا فضل کیا ان پر، جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اور ان میں سے جنہوں جو سوار کرائے ہم نے، وَمِمَّنْ اور ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا، ہم نے سوار کیا مَعَ نُوحٍ نوح کے ساتھ ہم نے سوار کرایا، وَمِمَّنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور نوح کے ساتھ سوار کرایا ان لوگوں کو، اور وَمِمَّنْ اور وہ لوگ جو کہ اولاد تھے ذریۃ ابراہیم، ابراہیم کی اولاد میں سے وَإِسْرَائِيلَ اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے انہیں برگزیدہ کیا یا ہم نے انہیں چن لیا اپنے خاص مقاصد کے لیے۔ اِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات یا رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ یہ جو سب لوگ بتایا ہے اللہ نے اس رکوع میں سب پیغمبروں کا، تو اللہ کہتا ہے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات یا رحمان قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، بکیہ اور روتے ہوئے، یعنی ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے اللہ کی آیات کا کہ وہ
روتے روتے سجدہ کر دیتے ہیں اللہ کو. تو اس کے یہ سب فرما بردار نبی تھے، پاک نبی تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ایسے لوگ آگے جو کہ نافرمان تھے، ان کا تذکرہ ہم کل کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.